جب بھی ولی اللہ کا یا جمع کا صیغہ استعمال کریں اولیاء اللہ، ان کا تصور آتا ہے تو ہماری عوام الناس کا جو ان کی توجہ ہے، ان کا تصور ہے، وہ فوراً اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اتنی کرامات ہوں گی، یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ کرامت، تو کرامتیں فوراً یاد آتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں اس طرف بھی نظر کرنی چاہیے کہ ان کا یہ مقام اور ان کو یہ مرتبہ ملا کیسے ہے، یہ بنے کیسے ہیں، کون سا ایسا پروسیس تھا کہ جس سے یہ گزر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ذرا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں، تو علامہ راغب اصفہانی نے المفردات میں لکھا ہے اس بات کو کہ ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینہما ما لیس منہما، فرمایا کہ دو یا اس سے زائد چیزیں ایسی جمع ہو جائیں کہ ان میں کوئی تیسرا نہ ہو، ان میں کوئی تیسرا نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ قرب جو لیا گیا ہے نا، وہ بطور استعارہ لیا گیا ہے۔ اب چاہے وہ قرب مکان ہو، قرب زمان ہو، نسبت کا قرب ہو، دین کا، یا اسی طریقے سے دوستی کا، یا مدد کا، یا عقیدے کے حوالے سے، یا نصرت کے حوالے سے، وہ قرب ہے، اور ان تمام جہتوں کو محاط ہے، یعنی محیط ہے، احاطہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو امام زبیدی نے تاج العروس کی شرح میں یہ لکھا کہ ولی کا مطلب کیا ہے، کہ ولی کا مطلب محب یعنی محبت کرنے والا بھی ہے، ولی کا مطلب الصدیق دوست بھی ہے، ولی کا مطلب جو ہے وہ الناصر یعنی مدد کرنے والا بھی ہے، ولی کا مطلب المالک مالک بھی ہے، ملک والا بھی ہے، المتصرف تصرف کرنے والا بھی ہے۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ولی، اس سے مراد یعنی اس جہت میں، ویسے تو ولایت فقہ میں بھی ایک بحث چلتی ہے، لیکن تصوف کے اعتبار سے کہیں گے تو ولی اللہ مراد ہوگا، اور اس کی جمع آتی اولیاء اللہ۔ اس سے مراد کیا ہوگا کہ وہ شخص یا وہ جماعت جو اللہ کا قرب حاصل کر کے اس سے دوستی کر چکی ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا بنا لیا ہے، سبحان اللہ، انہیں اپنا کر لیا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنا لے تو پھر حدیث قدسی آتی ہے نا، جس میں یہ ناصر، متصرف، مدبر، مقتدر، یہ سارے معنی آ جاتے ہیں کہ بندہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب کسی کو محبوب بنا لوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا یہ ایسا دوست ہے کہ اس کا عمل میرا عمل ہے۔ اور فرمایا کہ جب بھی کبھی یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں محروم نہیں فرماتا، لأعطینہ، میں ہمیشہ اسے عطا فرماتا ہوں۔ اب قرآن کا کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 65 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم ہوتا ہے۔ علامت کیا بتائی کہ غیر مومن نہیں ہوگا، الذین آمنوا، پکا یقین رکھنے والا ہوگا اللہ کی توحید پر بھی، اور نبی علیہ السلام کی جتنی باتیں ہیں سب پر، اور مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ یقین رکھنے والا ہوگا۔ پھر دوسری بات کیا فرمائی، وَيَتَّقُونَ، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیاوی اور اخروی زندگی میں۔ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ میں آخری حدیث پاک پڑھتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان من عباد اللہ عبادا، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں کہ روز قیامت انہیں وہ مقام عطا فرمایا جائے گا، یہ نہ نبی ہیں نہ یہ شہیدوں میں سے ہیں، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ روز قیامت انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، کہ ان کا اتنا اعلیٰ مقام ہوگا، انبیاء بھی رشک، جی۔ تو یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ انبیاء کا مرتبہ ما سوا ہے، اس صرف سمجھانے کے لیے ہے، ان کا مرتبہ ایسا ہوگا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، یہ کون ہوں گے، ذرا بتائیے تو صحیح۔ تو اب ان کے اعمال بتائے، فرمایا کہ قوم تحابون فی اللہ، یہ قوم ایسی ہوگی جو اللہ کے لیے محبت رکھیں گے، آپس میں کوئی نسبی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی اموال کا لین دین نہیں ہوگا،
اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے. فرمایا خدا کی قسم روز قیامت ان کے چہروں پر نور ہوگا اور ان کے لیے نور کے منابر ہوں گے کہ جن پر یہ بیٹھیں گے. اور فرمایا اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جس دن لوگ خوف کھا رہے ہوں گے, اس دن ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا جس دن لوگ غمگین ہوں گے.